اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے. یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یہ حیوان ہے. جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے. بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا ہے، جو شہباز گل سے کیا ہے، الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو ننگا کیا، الٹا لٹکایا. ایک تو یہ سائیکوپیتھ ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے. یہ نارمل نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا، کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا. کون کرتا ہے اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے. اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا، میں پرائم منسٹر تھا، کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی کسی عدالت میں، تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جعلی کیسز پہ بلا رہے ہیں. اور جب بھی میرا کیس ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز، ہر قسم کا جرم کیا ہے، وہ معاف ہو رہے ہیں. اور 74 کیسز میرے اوپر بنا چکے اب تک، اور میرے لوگوں کے اوپر، ہر کے اوپر. اعظم سواتی کے اوپر 30 کیس، شہباز گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا یہ اعظم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا؟ اس پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تو سچ بولنے کے اوپر تشدد، 34 کیسز، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی سندھ جا رہا ہے، کبھی بلوچستان جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے؟ اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوہ نے اوپر بٹھا دیا، ہمارے مجرموں کو. تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی، آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے. میں جب شروع میں 11 مہینے پہلے کہہ رہا تھا، جب چور اوپر آئے، میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. میں نے تب کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم ان کے خلاف نہ کھڑی ہوئی، اگر ہم نے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. 8 لاکھ سب سے پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز، پچھلے چند مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. قوم ملک سے مایوس ہو گئے ہیں، امید ختم ہو گئی ہے. اور کیوں نہ ہو، کسی ملک کے اوپر ان مجرموں کو بٹھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں، ان مجرموں کو کل برطانیہ کے اوپر بٹھا دو، اس کا دیوالیہ نکال دیں گے. میں آخر میں سنیں، میں آپ سب کا آج میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں. اور میں یہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم سب آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ جیلوں میں تھے، جو آپ کو پکڑ رہے تھے، آپ نے میری ساری پارٹی کا سر فخر سے اوپر کر دیا. بہت بہت شکریہ. نہایت ضروری اعلان سنیں. آپ آج کے بعد، خان صاحب نے کہا ہے یہ میرا جاں باز اسکواڈ ہے. جاں باز اسکواڈ زندہ باد. جاں باز اسکواڈ. رات 10 بجے تک آپ نے باہر رہنا ہے اور اس کے بعد آپ جائیے گا.
اس لیے کہ امپورٹڈ حکومت اس وقت چاروں طرف جو ہے پولیس لے کر آ گئی ہے اور اس کا اندیشہ ہے کہ وہ گرفتاری کریں. اس لیے رات 10 بجے تک آپ نے رہنا ہے, پھر لاہور کے دوست آ جائیں گے. تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے. جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. اے بس 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 سنو ذرا, اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں, میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے. سنیں بڑی بڑی غور سے بات, مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے, لیکن بس میں نے سنا ہے مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں. جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا. اچھا اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں, آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو. کوئی پاکستان کا, آپ اگر ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے, میرے جو ٹائیگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں, میری غور سے بات سنیں. دیکھیں, اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے, سچ پہ کھڑا ہونا ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, جہاد کرنی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے, کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے, تو اس کی ذرا وجہ سن لو. پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی. 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی, جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا. انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں. کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا, اپنا خود کہتا ہے. ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے. زمینوں پہ قبضے, قاتل, وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر. آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے, وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے, مخالفین کو قتل. مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور, قاتل, اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا, جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا, سزا یافتہ, اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے, وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟